دوستو، ایک بات آپ کے ساتھ ہر سیشن میں ڈسکس کی جاتی ہے، اور یہ بات بار بار ہم دہراتے ہیں کہ اللہ کے انوار میں جانا ہے، اللہ کے انوار کی سیر کرنی ہے، اللہ کا دیدار کرنا ہے، اپنے اندر اللہ کے انوار اور تجلیات کی محفل سجانی ہے۔ اس بات کو سمجھنے کی کوشش کیجئے ذرا۔ بات ایسے ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ علم کے حوالے سے بتا کہ یہاں تیرے ارد گرد میں سب سے زیادہ علم کس کے پاس ہے اس دنیا میں؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ پیغمبر ہوں میں، اور تجھ سے ہم کلام بھی ہوتا ہوں، تو اس لیے اس وقت اس جہان میں سب سے زیادہ علم تو میرے پاس ہے۔ ایسے میں اللہ تعالیٰ نے اس سے کہا کہ نہیں موسیٰ، بات یہ نہیں ہے، تجھ سے زیادہ بھی علم والا کوئی ایک بندہ ہے میرا جو تجھ سے بھی زیادہ علم رکھتا ہے، تجھ سے زیادہ علم رکھتا ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اے اللہ مجھے اس بندے سے ملوا۔ پھر جب اس بندے سے ملنے کی بات کی تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس جگہ پہ جا جہاں دو سمندر آپس میں ملتے ہیں۔ تو حضرت موسیٰ نے اپنے ساتھ اپنا خادم بھی لیا اور مچھلی تل کے اپنے ساتھ لے کے نمک وغیرہ لگا کے، اللہ تعالیٰ کے حکم سے یہ ہوا کہ اپنے ساتھ مچھلی لے کے نکلنا اور اس کو نمک وغیرہ لگا کے نکلنا۔ نمک لگی تلی ہوئی مچھلی، لپٹی ہوئی مچھلی لے کے حضرت موسیٰ علیہ السلام گئے۔ راستے میں جہاں تھکے کہیں پہ تو وہاں آرام کیا، کسی ٹیلے پہ جا کے آرام کیا، اور جب وہاں سے آرام کر کے فارغ ہوئے اور واپس آگے جانے کا ارادہ کیا تو انہوں نے اپنے ساتھی سے کہا کہ لا میرا ناشتہ لا۔ یہ جو ناشتہ لا کی بات ہے نا، اس سے مراد یہ ہوا کہ وہ رات وہاں پہ انہوں نے گزاری، چلتے چلتے انہیں شام ہو گئی، یہاں تک کہ رات ہو گئی، اور پھر تھکے ہوئے تھے تو یوں ہی سو گئے۔ صبح اٹھے تو ناشتہ مانگا۔ جب ناشتہ مانگا تو ان کے ساتھی نے کہا کہ حضور بتانا تو یاد نہیں رہا کہ وہ راستے میں آتے ہوئے مچھلی جو ہے نا وہ چھلانگ مار کے پانی میں چلی گئی تھی، اور عجیب انداز کا رستہ بنا کے، سرنگ بنا کے پانی میں چلی گئی۔ یہ قرآن کے الفاظ ہیں، سورہ کہف میں یہ واقعہ بیان ہوتا ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام جب اس جگہ واپس آئے، اپنے پیروں پہ واپس آئے اور اس جگہ پہنچے تو دو سمندروں کے ملنے کی جگہ، یعنی یہ وہی جگہ تھی، اس مچھلی کو اندازہ تھا، اور وہاں کوئی ایسا پانی کا چشمہ یا ایسا کوئی پانی کا معاملہ تھا جسے آب حیات بھی کہا جاتا ہے۔ وہ کوئی چھینٹ پڑی ہوگی، مچھلی زندہ ہو گئی، چھلانگ ماری اور اندر چلی گئی۔ اب آب حیات پہ بات کرنا ہے یا آب حیات کے حوالے سے ڈسکشن کرنا ہے، اس میں بھی احادیث کے حوالے سے بھی بہت کچھ ملے گا اور قرآن میں سے بھی بہت کچھ ہی۔ یہ ایک بیولوجیکل سبجیکٹ ہے، یہ اس پہ بھی قرآن پاک نے بڑی بات کی ہے، انشاءاللہ اس پہ بھی کبھی موقع ملا تو بات کریں گے۔ لیکن یہ ہے کہ وہ مچھلی کی جگہ پہ جب پہنچے تو وہاں ان کو ایک بندہ ملا، یعنی جس سوراخ میں یا جس سرنگ میں مچھلی اتری، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کوئی ایسی ویو تھی یا کوئی ایسا بلیک ہول کہہ لیں یا کوئی ایسا یعنی رستہ کہہ لیں، کوئی ایسا دروازہ کہہ لیں جو کسی دوسری دنیا میں جاتا تھا۔ وہ اس روئے زمین کا تو نہیں تھا لیکن کسی اور دنیا کا تھا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام جب اس سے ملے تو ان کے ساتھ رہنے کی اور ان سے تعلیم حاصل کرنے کی انہوں نے فرمائش کی، تو انہوں نے آگے سے یہ کہا کہ موسیٰ تو میرے ساتھ رہ نہیں سکتا، تو صبر نہیں کر سکے گا۔ پھر انہوں نے دوبارہ کہا کہ تو صبر کر نہیں سکتا اس لیے کہ تیرے پاس علم نہیں ہے۔
اب اس بات سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ جب اللہ کے نبی کو کوئی کہہ رہا ہے کہ تیرے پاس علم نہیں ہے اس لیے تو صبر نہیں کر سکتا، تو آج کے دور میں جتنے بھی لوگ ہیں، چاہے وہ بیوروکریٹس ہیں، چاہے سیاستدان ہیں، چاہے ڈاکٹر ہیں، چاہے علماء کرام ہیں، چاہے مفتی ہیں، چاہے اسکالر ہیں، چاہے آپ ہو چاہے میں ہوں، ہم میں جو صبر کا پیمانہ ختم ہو چکا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم میں سے علم نکل گیا ہے۔ اس ظاہری لٹریچر کو علم اللہ کے ہاں نہیں کہا جاتا ہے، علم کچھ اور چیز ہے، کیونکہ اس بندے کے حوالے سے اللہ نے کہا کہ اس کو میں نے اپنی رحمت سے نوازا ہے اور اپنی ذات کے کچھ کا علم بھی کچھ اسے عطا کیا ہے۔ حضرت موسیٰ کو جس بندے سے ملوایا جا رہا ہے، حضرت خضر کی طرف اشارہ ہے، اب وہ حضرت خضر اس کو لے کے بھی جاتے ہیں، پھر وہ کسی اور دنیا میں چلے جاتے ہیں جہاں پہ وہ کشتی پہ جس پہ جاتے ہیں تو وہ کشتی کا تختہ توڑ دیتے ہیں، یا کوئی روایت کہتی ہے سوراخ کر دیتے ہیں۔ کوئی نہیں بولا، سب خاموش ہیں۔ اس دنیا کا معاملہ ہوتا تو لوگ لڑ پڑتے، ہماری کشتی میں سوراخ کیسے کیا تو نے، لیکن کوئی نہیں بولا۔ حضرت موسیٰ بولے، اس لیے کہ حضرت موسیٰ ہماری دنیا کے تھے کہ یہ کیا کر دیا، ان کی اچھی خاصی کشتی میں سوراخ کر کے ان کو نکارا کر دیا۔ تو حضرت خضر نے کہا دیکھ موسیٰ خاموش رہے، تجھے میں نے کہا تھا تو صبر نہیں کر سکتا، میرے ساتھ رہنا، خاموش رہے اور صبر کے ساتھ رہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج کل کے دور میں لوگ باطنی معاملات کو سمجھتے نہیں ہیں، صرف سوال اچھال دیتے ہیں کہ کہاں لکھا ہے، کہاں ہے یہ، کیا ہے یہ، کہاں سے لائے ہو، عجیب سوال کر دیتے ہیں۔ پھر آگے چلے تو ایک بچے کو مار دیا۔ اب جب اس دنیا کا قصہ ہوتا تو آپ کسی کے بچے کو مارو گے تو اڑوس پڑوس کے لوگ اکٹھے ہو کے تمہارے تو چیتھڑے اڑا دیں گے، لیکن اس بچے کو مارنے پہ کوئی بولا نہیں ہے۔ موسیٰ پھر بولا، یعنی حضرت موسیٰ ہماری اس دنیا کا تھا اور وہ کسی اور دنیا میں ہے، وہ بلیک ہول کراس کر کے وہ جو آسمانوں کے دروازے یا آسمان یا اس خلا میں جو دروازے ہیں، جیسے مولا علی سرکار نے کہا کہ مجھے زمین کے علوم سے زیادہ مجھے آسمانی علوم کا یا آسمان کے دروازوں کا زیادہ علم ہے۔ تو یہ جو فضا میں جو بلیک ہول ہیں، یہ بیسیکلی یہ وہ دروازے ہیں جن سے کوئی اندر داخل ہو کے کسی اور دنیا میں پہنچتا ہے، اور اس دنیا سے پھر کسی اور دنیا میں، پھر کسی اور دنیا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی پھیلائی ہوئی اتنی بڑی کائنات کو جس کو ہم آج تک پڑھ نہیں سکے، یہ سائنسدان کتنی ترقی کر گئے ہیں۔ کبھی بلیک ہول کے اندر گئے ہیں، بلیک ہول کے سرے میں داخل ہوئے ہوں اور اگلے سرے سے نکل کے کوئی ریسرچ کر کے بتایا ہو کہ اس بلیک ہول میں داخل ہونے کے بعد اس دنیا سے اور اس چیز سے گزرنا پڑتا ہے؟ صاف ظاہر ہے وہ اس بلیک ہول میں نہیں جائیں گے۔ اگر یہ اس میں داخل ہو گئے تو یہ کسی اور دنیا میں جا کے نکلیں گے، وہ پھر ہماری دنیا سے کنیکٹ نہیں رہ سکتے اور ہمارے ساتھ وہ کمیونیکیشن کر بھی نہیں سکتے۔ وہاں علم کا اسٹرکچر کوئی اور ہوگا، وہاں ڈیولپمنٹ کا اسٹرکچر کوئی اور ہوگا، وہاں سائنس اور ٹیکنالوجی کا اسٹرکچر کوئی اور ہوگا۔ ہمارا یہاں کا بڑے سے بڑا سائنسدان بھی وہاں جا کے ہو سکتا ہے جاہلوں کی سمجھ لگے، اور ہو سکتا ہے وہاں کوئی ایسا معاملہ ہو جہاں اس کے علم اور ثقافت کا کوئی مسئلہ ہی نہ ہو، وہاں کچھ اور ہی چیز کھلتی ہو۔ تو اس لیے یہ بلیک ہول میں اس کھڑکی کے اندر یہ داخل ہوتے ہی نہیں ہیں، اس دروازے میں یہ داخل نہیں ہوتے، یہ ہو بھی نہیں سکتے۔ اگر ہو گئے تو یہ کسی دوسری دنیا میں نکل جائیں گے، تو اس کا مطلب یہ بہت ساری دنیایں تو ہیں۔ پھر حضرت خضر آگے گئے، بھوک لگی تھی، کچھ کھانا وانا مانگا، یہ وہ لوگوں نے نہیں دیا، انکار کیا، نکلنے لگے تو گرتی ہوئی ایک دیوار تھی، اس کو بنانے کھڑے ہو گئے۔ حضرت موسیٰ نے کہا یار یہ کیا کر رہے ہو، انہوں نے ہماری مدد تک نہیں کی، تم نے ان لوگوں کی گرتی ہوئی دیوار بنا دی۔ انہوں نے کہا یہ ان لوگوں کی نہیں تھی، یہ کوئی غریب یتیم بچے تھے، یہ ان کی تھی، اور اس بچے کا معاملہ یہ تھا کہ ماں باپ اچھے تھے، اور کشتی کا معاملہ یہ تھا کہ بادشاہ نے جناب وہ لوٹ لینی تھی۔ یہ سارے سوالوں کے جواب حضرت موسیٰ کو حضرت خضر نے دیے، لیکن اپنے آپ سے الگ کرنے کے بعد، کیونکہ تم سوال زیادہ کرتے ہو۔ اللہ والے کے ساتھ بیٹھنا اور صبر کے ساتھ رہنا اور اس کے کاموں کو دیکھنا،
اور اس کی کوالیفیکیشن میں جب تک تم کوالیفائر نہیں ہوتے تب تک وہ آپ پہ کھڑکیاں نہیں کھولے گا، وہ دروازے نہیں کھولے گا۔ لہٰذا یہ جلد بازی میں آپ اپنے علم کے حساب سے، وہ پیغمبر تھا نا، اس پیغمبر کا علم کا لیول کیا رہا ہوگا؟ آپ ہم سے سوال کرتے ہیں فقیروں سے متعلق، درویشوں سے متعلق، اللہ والوں سے متعلق، آپ کے علم کا جو بھی لیول ہو، آپ بہت بڑا علم رکھتے ہوں، احادیث کا، شریعت کا، قرآن کا جتنا بھی علم رکھتے ہوں، حضرت موسیٰ کے جتنا علم تو آپ میں سے کسی کے پاس نہیں ہوگا نا۔ تو جب آپ کے پاس حضرت موسیٰ کے جتنا علم نہیں ہے، اور حضرت موسیٰ کی کوالیفیکیشن جہاں فیل ہو گئی اللہ والے کے ہاں، جس کے لیے اللہ نے کہا تھا کہ میں نے اس کے اوپر رحمت کی ہے اور اپنے علم میں سے اس کو عطا کیا ہے، تو اس کے پاس جو علم تھا وہ کتابوں کا علم تو تھا نہیں۔ رحمت تو اللہ کی ویسے بھی ایک عطا ہے، وہ کسی کے اوپر بھی ہو سکتی ہے، وہ اس دنیا کے اوپر میں رہتے ہوئے لوگوں پہ بھی ہو سکتی ہے۔ تو یہ معاملہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کا اور اللہ تعالیٰ کی عطا کا جو معاملہ ہے یہ کچھ اور ہے۔ اسی طرح حضرت خضر کا واقعہ بھی اسی میں بیان ہے سورہ کہف میں، اس میں بھی حضرت خضر کے حوالے سے اللہ نے کہا کہ ہم نے اس کو مختلف سبب عطا کیا۔ سبب، وہ مطلب ہم نے اس کو 3 مختلف سبب سے گزارا۔ سبب مطلب طریقہ، رستہ، اور ایسا رستہ جو اسٹیپ ٹو اسٹیپ اوپر جاتا ہو، یعنی آسمانوں کی طرف جانے والا رستہ۔ یہ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی تو کہا ہے نا کہ یہ کہتے ہیں، یہ سمجھتے ہیں کہ اس دنیا کے مالک ہیں۔ اگر یہ دنیا کے مالک ہیں تو سبب پہ چڑھ کے دکھا دیں نا، سبب تک آ کے دیکھیں نا، کوئی سبب ڈھونڈ کے دکھا دے، سبب نکال کے دکھا دے۔ یہ سبب ڈھونڈ نہیں سکتے، یہ سبب تک پہنچ نہیں سکتے، یہ سبب پہنچ نہیں، یہ وہ راستے ہیں غیب کے، یہ وہ راستے ہیں۔ حضرت خضر ایک ایسی قوم پہ، ایک ایسی جگہ پہنچا جہاں سورج غروب ہوتا تھا، تو اس روئے زمین میں تو سورج غروب نہیں ہوتا، 24 گھنٹے سورج چل رہا ہے، تو اس کا مطلب غروب کہاں ہوتا ہے؟ وہ کسی بلیک ہول میں، کسی ایسی کھڑکی میں، کسی ایسے دروازے میں وہ داخل ہوتا ہے جہاں سے وہ اس دنیا سے نکل جاتا ہے۔ تو اتنا، اس کا مطلب حضرت خضر بلیک ہول تک پہنچے، وہاں کوئی قوم آباد تھی اور ان کا کچھ معاملہ بھی وہاں ذکر ہے۔ پھر دوسرا سبب انہیں جناب یہ عطا ہوا کہ وہ ایک ایسی جگہ پہ پہنچے جہاں سے سورج نکلتا تھا۔ سورج نکلنے کا مطلب یہ نہیں کہ اسے اللہ تعالیٰ نے مغرب تک پہنچا دیا اور مشرق تک پہنچ گئے، اس زمین کی کہانی ہے، بات یہ نہیں ہے۔ طلوع ہونا یا نکلنا مطلب جہاں سے سٹار نکلتے ہیں، جہاں سے ستارے نکلتے ہیں، جہاں سے گلیکسیز نکلتی ہیں، جہاں پہ مینوفیکچرنگ ہو رہی ہے، جہاں بگ بینگ کے ابھی تک اثرات پھوٹ رہے ہیں، تو یعنی یہ کوئی اور ہی بلیک ہول ہے جہاں سے وہ چیز نکل رہی ہے۔ وہاں بھی پھر کسی اور قوم سے واسطہ پڑا اور اس قوم کا بھی اس میں ذکر ہے۔ تو یہ غیب کے رستے، غیب کے معاملے، غیب کی کھڑکیاں جب ان لوگوں پہ کھلیں، ان لوگوں نے بتائیں، ان لوگوں کے حوالے سے قرآن میں ذکر ہے، قرآن نے پھر ہمیں بتایا ہے، تو یہ جو وہ غیب کے راستے جو اس زمین کے اور اس کائنات کے، اس ناسوت کے اندر ہی یہ جناب جو غلام گردشوں میں یوں چکر کاٹ رہے ہیں، تو یہاں وہ راستے بھی ہیں جو آسمانوں کو جاتے ہیں۔ اللہ نے کہا ہے نا کہ رب المشرقین و رب المغربین، یہ مشرق، 2 مشرق کون سے ہیں؟ یہ وہ ہیں جہاں سے داخلے ہوتے ہیں آسمان سے زمین میں، عالم ناسوت سے، عالم ناسوت میں جہاں داخلے ہوتے ہیں، یہ وہ 2 دروازے ہیں جو مشرق کہلاتے ہیں، اور مغربین یہ 2 دروازے وہ ہیں جہاں سے عالم ناسوت سے نکل کے آپ دوسری دنیا میں جب پہنچتے ہو، یہ وہ 2 دروازے ہیں۔ دوسرا آسمان کے دروازے بتلائے ہیں کہ آسمان سے ہم نے نوح کے معاملے میں بتایا کہ ہم نے آسمانوں کے دروازے کھولے اور وہاں سے پانی اتارا، تو اللہ نے آسمانوں کے دروازے کھولے ہیں۔ تو جب یہ پانی کے لیے کھلتے ہیں، دوسری مخلوق کے لیے کھلتے ہیں، تو اپنے خلیفے کے لیے نہیں کھلتے، اس خلیفے کے معاملے کے لیے نہیں کھلتے، اس خلیفے کی طلب کے لیے نہیں کھلتے، اس خلیفے کے عشق کے لیے نہیں کھلتے، اس خلیفے کی محبت اور اس کی چاہت اور اس کی عقیدت اور اس کی بندگی اور اس کی تڑپ کے لیے وہ مالک نہیں کھلتا۔ اور وہ جب کھولتا ہے، انوار کی جب یہاں روشنی پڑتی ہے، انوار کے کنیکشن تار جب یہاں جڑتے ہیں،
تو یہ تار صرف وہاں سے یہاں جوڑ نہیں رہے بلکہ یہاں والے وہاں بھی جوڑ رہے ہیں۔ تو یہ غیب کی کھڑکیاں تو کھلتی ہیں، اللہ کے انوار میں داخلہ تو ہوتا ہے، تو اللہ کے انوار میں داخلے کا اہتمام صرف ذکر کے ذریعے ہوتا ہے۔ اس لیے ہم بار بار کہتے ہیں کہ ذکر کی محفل سجائیں، ذکر کی محفل سجائیں، ذکر کے اسم کا ذکر، اس میں ذات کا ذکر، وہ ذات کا نور لے کے دل میں اترے۔ آپ صفات کا ذکر کرو گے، صفات کا رنگ آپ پہ اترے گا، ٹھیک ہے، لیکن اگر اس میں ذات کا ذکر کرو گے تو اس میں ذات کا رنگ نہیں اترتا، اس میں ذات تو اللہ تعالیٰ خود ہے نا، وہ اللہ تعالیٰ خود تو آپ کے جناب اس اللہ کے انوار اتریں گے۔ آپ برداشت بھی تو کرو۔ آپ کو کل بتایا تھا کہ ایک پاور جنریشن اسٹیشن ہے جہاں سے بجلی تیار ہوتی ہے، تو وہاں سے گرڈ اسٹیشن تک آتی ہے، گرڈ اسٹیشن پہ اس کے پاور ڈسٹریبیوٹ ہوتے ہیں، پھر وہ پاور کے حساب سے وہ مختلف ٹرانسفارمر تک جاتی ہے، وہ پھر ٹرانسفارمر سے پھر آگے پاور ڈسٹریبیوٹ ہوتی ہے، پھر وہ میٹروں تک جاتی ہے، میٹر تک پاور جو آ رہی ہے وہ بھی ہیوی ہے۔ اب کس بلب کو کتنی پاور دینی ہے، کس پنکھے کو کتنی پاور دینی ہے، اس پاور کو ڈسٹریبیوٹ کرنے کے لیے پھر الگ کنیکشن دینے پڑتے ہیں۔ یہ وہی کنیکشن ہے جو اللہ کی طرف سے آتے ہیں، انوار کے کنیکشن ہیں۔ جب تک آپ کے اندر کی پاور اس لیول تک نہیں ہوتی آپ وہاں تک نہیں پہنچتے۔ اس لیے اس میں ذات کے نور سے آپ کو پاور کنیکشن ملتے ہیں، انوار کے کنیکشن ملتے ہیں، انوار کی سیر ملتی ہے۔